وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا جس کا نہایت مہربان ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نرم دل پیدا کیا ہے. اگر آپ کے آپ سخت دل ہوتے تو لوگ پاک کھڑے ہوتے. ان کو معاف کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان سے مشورہ کریں، اور جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کا توکل. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں. آج ماہ محرم الحرام 1445 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر ڈپٹی کمشنر کچہری روڈ کوئٹہ میں منعقد ہوا. اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل کمیٹی کوئٹہ کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی Karachi and rebuild that Kulachi, rebuild that Karachi, rebuild our Karachi, which will be progressive, which will be developed, which will be inclusive, which will be tolerant for every single segment of society, for every single start of. شاہد علی جلانی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مولانا انوار الحق حقانی، ڈاکٹر عطاء الرحمان، قاری حفیظ اللہ، مولانا سید نقیب اللہ آغا، مولانا محمد جان قاسمی، قاری عبدالرشید ہزاروی، مولانا عتیق الرحمان شاہ، علامہ قربان علی اور علامہ حسین شامل ہیں. اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی میں منعقد ہوئے، جہاں پر زونل کمیٹیوں کے اراکین اور ان کے ساتھ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی. اور رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور پاکستان سے حافظ عبدالقدوس اور سیکرٹری مذہبی امور وقاف بلوچستان ندیم الرحمان، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی. آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا، اور پاکستان کے کسی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. پورے ملک میں عدم رویت رہی اور چاند نظر نہیں آیا. لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 محرم الحرام 1445 ہجری 20 جولائی 2023 بروز جمعرات کو ہوگی، اور یوم عاشور 10 محرم الحرام
29 जुलाई 2023 बरोज हफ्ते को होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी महीनों का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है और आज हमने मुहर्रमुल हराम के आगाज़ का ऐलान किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुहर्रम का हमें एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और इस मुहर्रमुल हराम की बरकतें हमें और रहमतें और उसकी वुस्अतें अता फरमाए। आप जानते हैं कि यकम मुहर्रमुल हराम योम शहादत हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और फिर 10 मुहर्रमुल हराम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उनके 72 तनों की शहादत हमारे सामने। मैं ये समझता हूं कि इन शहादतों से जो भी हमें पैगाम मिलता है, हमें सबक मिलता है, आज हमें चाहिए कि उसको हम अपने लिए मशले राह बनाएं। और यकीनन आज ज़रूरत है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। आज ज़रूरत है कि हम सब अपने महराब व मिंबर से, अपनी कॉन्फ्रेंसेस से, अपनी मजालिस से इसी को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें ताकि उम्मत में वहदत रहे और उम्मत वहदत के साथ आगे बढ़ सके। हजरात सहाबा कराम हों, हजरात अहले बैत अतहार हों रज़वानुल्लाह अजमाइन, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से क़याम पाकिस्तान ने जो हमें ज़ाब्ता इखलाक दिया है वो हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह आया हो चुका है और हमारी पूरे पाकिस्तान लेवल पर और तमाम सूबों में इंतज़ामिया की, उलमा की और तमाम अमायदीन और रहनुमाओं की मीटिंग्स भी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अपने दिलों को, दमागों को वसी कीजिए और आएँ, हम एक दूसरे के दरमियान वहदत पैदा करें। वो तो रुहमा बैनहुम, उनको कहा गया कि वो आपस में नरम दिल थे, नरम गोशा थे, एक दूसरे से प्यार करने वाले थे। तो आज हमें भी चाहिए कि हम उन्हीं को सामने रखते हुए और जो उनकी सीरतें हैं उनको सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को आगे चलाने की कोशिश करें। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ी कभी उम्मीद है, जो मेहनत हुई है हर तरफ, वो बलोचिस्तान में भी हुई, वो पंजाब में भी हुई, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई, वो जो है सिंध में भी हुई, आज़ाद कश्मीर में भी हुई और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी हुई है, जो कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म और इत्तेहाद उम्मत के प्लेटफार्म से हुई है। तो हम जो पैगाम पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता इखलाक हमें दिया गया है, हमें चाहिए कि हम उसको लेकर आगे बढ़ें। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान हम सब का है। आए इस पाकिस्तान को मजबूत बनाने में अपना एक कलीदी किरदार और रोल अदा करें। ये हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो काम मुल्क के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और जो हमारे बहादुर अफवाज के, मुसल्लह अफवाज के जवान अपनी शहादतें इस मुल्क के लिए दे रहे हैं, अभी ज़ोब में जैसे वाक़या हुआ और मुल्क के और जगहों पर जो वाक़यात हुए और उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल फरमाए। हमने इस मुल्क को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंतशार से पाक पाकिस्तान, दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान, फिरकावारियत से पाक पाकिस्तान और पुरअमन पाकिस्तान बनाना है। वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। तो अपनी अपनी जगह पर मैं तमाम
علماء پاکستان کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، اپنے تمام مسالک کے لوگوں اور محراب و منبر کے جو امین ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں، پوری اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں کہ آئیں مل کر ہم وحدت کی بات کو عام کریں اور حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنا مصداق بنائیں جس میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، اسلامی مہینے کے آغاز کا جو اعلان کیا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں محرم الحرام کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس محرم کا جو اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اے اللہ جس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنے بھی یہاں علماء کرام تشریف لائے، عمائدین آئے، رہنما آئے، یا اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری جو زونل کمیٹیاں بیٹھی اور وہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی، ٹیلی فون لائن پر تھی، یا اللہ ان سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے اس ملک پاکستان کو امن عطا فرما، اس ملک پاکستان کو یا اللہ انتشار سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو دہشت گردی سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو پرامن پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے جو ہماری حکومت، ہماری افواج پاکستان اور ہمارے سپہ سالار پاکستان اور ہمارے سیکورٹی ادارے اور اسی طرح ہماری پولیس جو کام کر رہی ہے اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، اللہ تو ان کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ شہداء جو ہماری افواج پاکستان کے ہیں، ہماری سیکورٹی اداروں کے، ہماری پولیس کے ہیں، یا اللہ ان سب شہداء کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن عطا فرما، اس ملک کو ہر اندرونی برونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جیسے ہم اسٹیج رویت ہلال کے اس اسٹیج سے وحدت کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کو امن و وحدت کا پیغام دے رہے ہیں، یا اللہ پوری قوم میں وحدت عطا فرما۔ اسی طرح اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، منظور فرما لے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے مجھے کہا ہے اور جو نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو انتظامات کیے گئے بلوچستان کی حکومت نے، وزارت اوقاف نے، مذہبی امور نے اور ہماری جو یہاں کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو تعاون کیا، وزارت مذہبی امور نے، یا اللہ ان تمام کوششوں کو، اور پولیس نے ہماری جو بلوچستان کی ہے، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے اور وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا، جس کا نہایت مہربان ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نرم دل پیدا کیا ہے. اگر آپ کے آپ سخت دل ہوتے تو لوگ معاف کریں، ان کو معاف کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان سے مشورہ کریں، اور جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کا توکل. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں. آج ماہ محرم الحرام 1455 میں عدم رویت رہی اور چاند نظر نہیں آیا، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام 1445 ہجری 20 جولائی 2023 بروز جمعرات کو ہوگی، اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 29 جولائی 2023 بروز ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور آج ہم نے محرم الحرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محرم کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم الحرام کی برکتیں ہمیں اور رحمتیں اور اس کی وسعتیں عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر 10 محرم الحرام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے 72 تنوں کی شہادت ہمارے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہادتوں سے جو بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے، آج ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اور یقیناً آج ضرورت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو. آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے محراب و منبر سے، اپنی کانفرنسز سے، اپنی مجالس سے اسی کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں تاکہ امت میں وحدت رہے اور امت وحدت کے ساتھ آگے بڑھ سکے. حضرات صحابہ کرام ہوں، حضرات اہل بیت اطہار ہوں رضوان اللہ اجمعین، ان کی عزت، ان کی تقریب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے پیغام پاکستان نے جو ہمیں ضابطہ اخلاق دیا ہے وہ ہر جگہ پر الحمدللہ عیاں ہو چکا ہے، اور ہماری پورے پاکستان لیول پر اور تمام صوبوں میں انتظامیہ کی، علماء کی اور تمام عمائدین اور رہنماؤں کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دلوں کو، دماغوں کو وسیع کیجیے اور آئیں ہم ایک دوسرے کے درمیان وحدت پیدا کریں. وہ تو رحماء بینہم ان کو کہا گیا کہ وہ آپس میں نرم دل تھے، نرم گوشہ تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ان کی سیرتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے چلانے کی کوشش کریں.
मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ी कभी उम्मीद है, जो मेहनत हुई है हर तरफ, वो बलूचिस्तान में भी हुई, वो पंजाब में भी हुई, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई, वो जो है सिंध में भी हुई, आज़ाद कश्मीर में भी हुई, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी हुई है, जो कि इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के प्लेटफार्म और इत्तेहाद उम्मत के प्लेटफार्म से हुई है। तो हम जो पैगाम पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता इखलाक हमें दिया गया है, हमें चाहिए कि हम उसको लेकर आगे बढ़ें। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान हम सब का है। आए इस पाकिस्तान को मजबूत बनाने में अपना एक कलीदी किरदार और रोल अदा करें। ये हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो काम मुल्क के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और जो हमारे बहादुर अफवाज के, मुसल्लह अफवाज के जवान अपनी शहादतें इस मुल्क के लिए दे रहे हैं, अभी ज़ोब में जैसे वाक़या हुआ और मुल्क के और जगहों पर जो वाक़यात हुए, और उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल फरमाए। हमने इस मुल्क को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतशार से पाक पाकिस्तान, दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान, फिरकावारियत से पाक पाकिस्तान और पुरअमन पाकिस्तान बनाना है। वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। तो अपनी अपनी जगह पर मैं तमाम उलमा पाकिस्तान को मुखातिब होकर ये कह रहा हूँ, अपने तमाम मसालिक के लोगों और महराब व मिंबर के जो अमीन हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, पूरी अपनी कौम से बात कर रहा हूँ कि आएँ मिलकर हम वहदत की बात को आम करें और हजूर अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपना मिस्ताक बनाएं, जिसमें आपने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ए अल्लाह, इस्लामी महीने के आगाज का जो ऐलान किया है, ए अल्लाह तू इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हमें मुहर्रमुल हराम की बरकतें नसीब फरमा। ए अल्लाह इस मुहर्रम का जो इस्लामी महीनों का पहला महीना है, ए अल्लाह जिसकी इब्तदा मुहर्रमुल हराम से होती है, इसका एहतराम करने की हमें तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम, जितने भी यहाँ उलमाए कराम तशरीफ लाए, हमायदीन आए, रहनुमा आए, या अल्लाह इन सब के आने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी जो जोनल कमेटियां बैठी और वो हमारे साथ बात कर रही थी, टेलीफोन लाइन पर थी, या अल्लाह उन सब के बैठने को भी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, अपनी रहमतों से इस मुल्क पाकिस्तान को अमन अता फरमा। इस मुल्क पाकिस्तान को या अल्लाह इंतशार से पाक पाकिस्तान बना दे। ए अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान बना दे। ए अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान को फिरकावारियत से पाक पाकिस्तान बना दे। ए अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान को पुरअमन पाकिस्तान बना दे। ए अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए जो हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारे सिपह सलार पाकिस्तान और हमारे सिक्योरिटी इदारे और इसी तरह हमारी पुलिस जो काम कर रही है इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए, इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, अल्लाह तो इन कोशिशों को कबूल फरमाते हुए कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह, शुहदा जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के हैं, हमारी सिक्योरिटी इदारों के, हमारी पुलिस के हैं, या अल्लाह इन सब शुहदा की मग़फ़िरत
اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن عطا فرما، اس ملک کو ہر اندرونی برونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آج جیسے ہم اسٹیج رویت ہلال کہ اس اسٹیج سے وحدت کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کو امن و وحدت کا پیغام دے رہے ہیں، یا اللہ پوری قوم میں وحدت عطا فرما۔ اسی طرح اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، منظور فرما لے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے مجھے کہا ہے اور جو نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو انتظامات کیے گئے بلوچستان کی حکومت نے، وزارت اوقاف نے، مذہبی امور نے اور ہماری جو یہاں کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو تعاون کیا، وزارت مذہبی امور نے، یا اللہ ان تمام کوششوں کو، اور پولیس نے ہماری جو بلوچستان کی ہے، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے اور واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا جس کا نہایت مہربان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نرم دل پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ سخت دل ہوتے تو لوگ پاک کریں، ان کو معاف کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان سے مشورہ کریں، اور جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کا توکل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبد الخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ محرم الحرام 1445 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر ڈپٹی کمشنر کچہری روڈ کوئٹہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل کمیٹی کوئٹہ کے جو ارکان شریک ہوئے، ان کے اسماء گرامی Karachi and rebuild that Kulachi, rebuild that Karachi, rebuild our Karachi, which will be progressive, which will be developed, which will be inclusive, which will be tolerant for every single segment of society, for every single start of شاہد علی جیلانی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مولانا انوار الحق حقانی، ڈاکٹر عطاء الرحمان، قاری حفیظ اللہ، مولانا سید نقیب اللہ آغا، مولانا محمد جان قاسمی، قاری عبدالرشید ہزاروی، مولانا عتیق الرحمان شاہ، علامہ قربان علی اور علامہ حسین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی میں منعقد ہوئے، جہاں پر زونل کمیٹیوں کے اراکین اور ان کے ساتھ مرکزی
رویت ہلال کمیٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ اور رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور پاکستان سے حافظ عبدالقدوس اور سیکرٹری مذہبی امور وقاف بلوچستان ندیم الرحمان، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا، اور پاکستان کے کسی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پورے ملک میں عدم رویت رہی اور چاند نظر نہیں آیا، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام 1445 ہجری 20 جولائی 2023 بروز جمعرات کو ہوگی، اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 29 جولائی 2023 بروز ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور آج ہم نے محرم الحرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محرم کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم الحرام کی برکتیں ہمیں اور رحمتیں اور اس کی وسعتیں عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر 10 محرم الحرام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے بعد ترتنوں کی شہادت ہمارے سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہادتوں سے جو بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے، آج ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور یقیناً آج ضرورت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے محراب و منبر سے، اپنی کانفرنسز سے، اپنی مجالس سے اسی کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، تاکہ امت میں وحدت رہے اور امت وحدت کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ حضرات صحابہ کرام ہوں، حضرات اہل بیت اطہار ہوں رضوان اللہ اجمعین، ان کی عزت، ان کی تقریب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے پیغام پاکستان نے جو ہمیں ضابطہ اخلاق دیا ہے وہ ہر جگہ پر الحمدللہ عیاں ہو چکا ہے، اور ہماری پورے پاکستان لیول پر اور تمام صوبوں میں انتظامیہ کی، علماء کی اور تمام عمائدین اور رہنماؤں کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دلوں کو، دماغوں کو وسیع کیجئے اور آئیں ہم ایک دوسرے کے درمیان وحدت پیدا کریں۔ وہ تو رحماء بینہم ان کو کہا گیا کہ وہ آپس میں نرم دل تھے، نرم گوشہ تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ان کی سیرتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ مجھے اللہ رب العالمین سے بڑی کبھی امید ہے، جو محنت ہوئی ہے ہر طرف، وہ بلوچستان میں بھی ہوئی،
وہ پنجاب میں بھی ہوئی، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی، وہ جو ہے سندھ میں بھی ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی ہوئی، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہوئی ہے، جو کہ اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم اور اتحاد امت کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے۔ تو ہم جو پیغام پاکستان کا جو ضابطہ اخلاق ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ آئیں اس پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا ایک کلیدی کردار اور رول ادا کریں۔ یہ حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے جو کام ملک کے امن کے لیے، استحکام کے لیے کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جو ہمارے بہادر افواج کے، مسلح افواج کے جوان اپنی شہادتیں اس ملک کے لیے دے رہے ہیں، ابھی زوب میں جیسے واقعہ ہوا اور ملک کے اور جگہوں پر جو واقعات ہوئے، اور اس میں ہماری افواج پاکستان کے جو لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے اس ملک کو انشاءاللہ العزیز انتشار سے پاک پاکستان، دہشت گردی سے پاک پاکستان، فرقہ واریت سے پاک پاکستان اور پرامن پاکستان بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ تو اپنی اپنی جگہ پر میں تمام علماء پاکستان کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، اپنے تمام مسالک کے لوگوں اور محراب و منبر کے جو امین ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں، پوری اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں کہ آئیں مل کر ہم وحدت کی بات کو عام کریں، اور حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنا مصداق بنائیں، جس میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، اسلامی مہینے کے آغاز کا جو اعلان کیا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں محرم الحرام کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس محرم کا جو اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اے اللہ جس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنے بھی یہاں علماء کرام تشریف لائے، عمائدین آئے، رہنما آئے، یا اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری جو زونل کمیٹیاں بیٹھی اور وہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی، ٹیلی فون لائن پر تھی، یا اللہ ان سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے اس ملک پاکستان کو امن عطا فرما، اس ملک پاکستان کو یا اللہ انتشار سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو دہشت گردی سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو پرامن پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے جو ہماری حکومت، ہماری افواج پاکستان اور ہمارے سپہ سالار پاکستان اور ہمارے سیکورٹی ادارے اور اسی طرح ہماری پولیس جو کام کر رہی ہے اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، اللہ تو ان کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ شہداء جو ہماری افواج پاکستان کے ہیں، ہماری سیکورٹی اداروں کے، ہماری پولیس کے ہیں، یا اللہ ان سب شہداء کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن عطا فرما، اس ملک کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جیسے ہم اسٹیج
رویت ہلال کے اس اسٹیج سے وحدت کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کو امن و وحدت کا پیغام دے رہے ہیں. یا اللہ پوری قوم میں وحدت عطا فرما. اسی طرح اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، منظور فرما لے. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے مجھے کہا ہے، اور جو نہیں کہہ سکے اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ یہ جو انتظامات کیے گئے بلوچستان کی حکومت نے، وزارت اوقاف نے، مذہبی امور نے، اور ہماری جو یہاں کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو تعاون کیا، وزارت مذہبی امور نے، یا اللہ ان تمام کوششوں کو، اور پولیس نے ہماری جو بلوچستان کی ہے، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. اور فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا جس کا نہایت مہربان ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نرم دل پیدا کیا ہے. آپ سخت دل ہوتے تو لوگ معاف کریں، ان کو معاف کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان سے مشورہ کریں، اور جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کا توکل. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد عبد الخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں. آج ماہ محرم الحرام 1445 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر ڈپٹی کمشنر کچہری روڈ کوئٹہ میں منعقد ہوا. اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل کمیٹی کوئٹہ کے جو ارکان شریک ہوئے، ان کے اسماء گرامی Karachi and rebuild that Kulachi, rebuild that Karachi, rebuild our Karachi, which will be progressive, which will be developed, which will be inclusive, which will be tolerant for every single segment of society, for every single start of شاہد علی جیلانی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مولانا انوار الحق حقانی، ڈاکٹر عطاء الرحمان، قاری حفیظ اللہ، مولانا سید نقیب اللہ آغا، مولانا محمد جان قاسمی، قاری عبدالرشید ہزاروی، مولانا عتیق الرحمان شاہ، علامہ قربان علی اور علامہ حسین شامل ہیں. اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی میں منعقد ہوئے، جہاں پر زونل کمیٹیوں کے اراکین اور ان کے ساتھ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی. اور رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور پاکستان سے حافظ
عبد القدوس اور سیکٹری مذہبی امور وقاف بلوچستان ندیم الرحمان، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا، اور پاکستان کے کسی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پورے ملک میں عدم رویت رہی اور چاند نظر نہیں آیا، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام 1445 ہجری 20 جولائی 2023 بروز جمعرات کو ہوگی، اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 29 جولائی 2023 بروز ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور آج ہم نے محرم الحرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محرم کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم الحرام کی برکتیں ہمیں اور رحمتیں اور اس کی وسعتیں عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر 10 محرم الحرام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے برتنوں کی شہادت ہمارے سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہادتوں سے جو بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے، آج ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور یقیناً آج ضرورت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے محراب و منبر سے، اپنی کانفرنسز سے، اپنی مجالس سے اسی کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، تاکہ امت میں وحدت رہے اور امت وحدت کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ حضرات صحابہ کرام ہوں، حضرات اہل بیت اطہار ہوں رضوان اللہ اجمعین، ان کی عزت، ان کی تقریب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے پیغام پاکستان نے جو ہمیں ضابطہ اخلاق دیا ہے وہ ہر جگہ پر الحمدللہ عیاں ہو چکا ہے، اور ہماری پورے پاکستان لیول پر اور تمام صوبوں میں انتظامیہ کی، علماء کی اور تمام عمائدین اور رہنماؤں کی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دلوں کو، دماغوں کو وسیع کیجئے اور آئیں ہم ایک دوسرے کے درمیان وحدت پیدا کریں۔ وہ تو رحماء بینہم، ان کو کہا گیا کہ وہ آپس میں نرم دل تھے، نرم گوشہ تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ان کی سیرتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ مجھے اللہ رب العالمین سے بڑی کبھی امید ہے، جو محنت ہوئی ہے ہر طرف، وہ بلوچستان میں بھی ہوئی، وہ پنجاب میں بھی ہوئی، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی، وہ جو ہے سندھ میں بھی ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی ہوئی، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہوئی ہے۔
جو کہ اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم اور اتحاد امت کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے، تو ہم جو پیغام پاکستان کا جو ضابطہ اخلاق ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ آئیں اس پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا ایک کلیدی کردار اور رول ادا کریں۔ یہ حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے جو کام ملک کے امن کے لیے، استحکام کے لیے کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جو ہمارے بہادر افواج کے، مسلح افواج کے جوان اپنی شہادتیں اس ملک کے لیے دے رہے ہیں، ابھی زوب میں جیسے واقعہ ہوا اور ملک کے اور جگہوں پر جو واقعات ہوئے، اور اس میں ہماری افواج پاکستان کے جو لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے اس ملک کو انشاءاللہ العزیز انتشار سے پاک پاکستان، دہشت گردی سے پاک پاکستان، فرقہ واریت سے پاک پاکستان اور پرامن پاکستان بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ تو اپنی اپنی جگہ پر میں تمام علماء پاکستان کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، اپنے تمام مسالک کے لوگوں اور محراب و منبر کے جو امین ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں، پوری اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں کہ آئیں مل کر ہم وحدت کی بات کو عام کریں اور حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنا مصداق بنائیں، جس میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، اسلامی مہینے کے آغاز کا جو اعلان کیا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں محرم الحرام کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس محرم کا جو اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اے اللہ جس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنے بھی یہاں علماء کرام تشریف لائے، عمائدین آئے، رہنما آئے، یا اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری جو زونل کمیٹیاں بیٹھی اور وہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی، ٹیلی فون لائن پر تھی، یا اللہ ان سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے اس ملک پاکستان کو امن عطا فرما۔ اس ملک پاکستان کو یا اللہ انتشار سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو دہشت گردی سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو پرامن پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے جو ہماری حکومت، ہماری افواج پاکستان اور ہمارے سپہ سالار پاکستان اور ہمارے سیکورٹی ادارے اور اسی طرح ہماری پولیس جو کام کر رہی ہے اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، اللہ تو ان کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ شہداء جو ہماری افواج پاکستان کے ہیں، ہماری سیکورٹی اداروں کے، ہماری پولیس کے ہیں، یا اللہ ان سب شہداء کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن عطا فرما، اس ملک کو ہر اندرونی برونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جیسے ہم اسٹیج رویت ہلال کے اس اسٹیج سے وحدت کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کو امن و وحدت کا پیغام دے رہے ہیں، یا اللہ پوری قوم میں وحدت عطا فرما۔ اسی طرح
اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ منظور فرما لے۔ آمین۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے مجھے کہا ہے، اور جو نہیں کہہ سکے اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ یہ جو انتظامات کیے گئے بلوچستان کی حکومت نے، وزارت اوقاف نے، مذہبی امور نے، اور ہماری جو یہاں کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو تعاون کیا، وزارت مذہبی امور نے، یا اللہ ان تمام کوششوں کو، اور پولیس نے ہماری جو بلوچستان کی ہے، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، آمین۔ قبول فرما لے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے، اور فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا جس کا نہایت مہربان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نرم دل پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ سخت دل ہوتے تو لوگ پاک کھڑے ہوتے، ان کو معاف کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان سے مشورہ کریں، اور جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کا توکل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبد الخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ محرم الحرام 14 کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر ڈپٹی کمشنر کچہری روڈ کوئٹہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل کمیٹی کوئٹہ کے جو ارکان شریک ہوئے، ان کے اسماء گرامی Karachi and rebuild that Kulachi, rebuild that Karachi, rebuild our Karachi, which will be progressive, which will be developed, which will be inclusive, which will be tolerant for every single segment of society, for every single start of شاہد علی جیلانی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مولانا انوار الحق حقانی، ڈاکٹر عطاء الرحمان، قاری حفیظ اللہ، مولانا سید نقیب اللہ آغا، مولانا محمد جان قاسمی، قاری عبدالرشید ہزاروی، مولانا عتیق الرحمان شاہ، علامہ قربان علی اور علامہ حسین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی میں منعقد ہوئے، جہاں پر زونل کمیٹیوں کے اراکین اور ان کے ساتھ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ اور رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور پاکستان سے حافظ عبد القدوس اور سیکرٹری مذہبی امور اوقاف بلوچستان ندیم الرحمان، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی،
اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا، اور پاکستان کے کسی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پورے ملک میں عدم رویت رہی اور چاند نظر نہیں آیا، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام 1445 ہجری 20 جولائی 2023 بروز جمعرات کو ہوگی، اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 29 جولائی 2023 بروز ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور آج ہم نے محرم الحرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محرم کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم الحرام کی برکتیں ہمیں اور رحمتیں اور اس کی وسعتیں عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر 10 محرم الحرام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے برتنوں کی شہادت ہمارے سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہادتوں سے جو بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے، آج ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور یقیناً آج ضرورت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے محراب و منبر سے، اپنی کانفرنسز سے، اپنی مجالس سے اسی کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، تاکہ امت میں وحدت رہے اور امت وحدت کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ حضرات صحابہ کرام ہوں، حضرات اہل بیت اطہار ہوں رضوان اللہ اجمعین، ان کی عزت، ان کی تقریب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے پیغام پاکستان نے جو ہمیں ضابطہ اخلاق دیا ہے وہ ہر جگہ پر الحمدللہ عیاں ہو چکا ہے، اور ہماری پورے پاکستان لیول پر اور تمام صوبوں میں انتظامیہ کی، علماء کی اور تمام عمائدین اور رہنماؤں کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دلوں کو، دماغوں کو وسیع کیجیے اور آئیں ہم ایک دوسرے کے درمیان وحدت پیدا کریں۔ وہ تو رحماء بینہم، ان کو کہا گیا کہ وہ آپس میں نرم دل تھے، نرم گوشہ تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ان کی سیرتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ مجھے اللہ رب العالمین سے بڑی کبھی امید ہے، جو محنت ہوئی ہے ہر طرف، وہ بلوچستان میں بھی ہوئی، وہ پنجاب میں بھی ہوئی، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی، وہ جو ہے سندھ میں بھی ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی ہوئی، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہوئی ہے، جو کہ اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم اور اتحاد امت کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے۔ تو ہم جو پیغام پاکستان کا جو ضابطہ اخلاق ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ آئیں اس پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا ایک
کلیدی کردار اور رول ادا کریں. یہ حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے جو کام ملک کے امن کے لیے، استحکام کے لیے کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور جو ہمارے بہادر افواج کے، مسلح افواج کے جوان اپنی شہادتیں اس ملک کے لیے دے رہے ہیں، ابھی زوب میں جیسے واقعہ ہوا اور ملک کے اور جگہوں پر جو واقعات ہوئے، اور اس میں ہماری افواج پاکستان کے جو لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. ہم نے اس ملک کو انشاءاللہ العزیز انتشار سے پاک پاکستان، دہشت گردی سے پاک پاکستان، فرقہ واریت سے پاک پاکستان اور پرامن پاکستان بنانا ہے. وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے. تو اپنی اپنی جگہ پر میں تمام علماء پاکستان کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، اپنے تمام مسالک کے لوگوں اور محراب و منبر کے جو امین ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں، پوری اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں کہ آئیں مل کر ہم وحدت کی بات کو عام کریں اور حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنا مصداق بنائیں، جس میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ